السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ کیسے ہیں سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے۔ خیر، یہ دوپہر کا ٹائم تھا، کچن بہت گندا ہو رہا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے نا تھوڑا سا چکن فرائی کر دو، تو میں نے کہا چلو میرینیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نمک لگا رہی ہوں، بلیک پیپر لگاؤں گی، دڑا مرچ لگاؤں گی، اور ساتھ جو ہے وہ سویا ساس، چلی ساس اور ونیگر لگا کے اس کو میرینیٹ کر دوں گی۔ میں سمپل مسالے لگا کے میرینیٹ کرتی ہوں، اور تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ہو تو وہ بھی ڈال دیں، اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ ونیگر بھی سیم کام کرتا ہے، اسمیل چھوڑتا نہیں ہے، میں اس کو پہلے اسٹیم کرتی ہوں، پھر صرف 1 چمچ آئل ڈال کے اس کو ہلکا سا اسٹر فرائی کر لیتی ہوں اسی سے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی میں ایک ساس تیار کرتی ہوں۔ ساس میں جو ہے وہ میں تھوڑا سا گارلک کا پیسٹ اور مایونیز، اور ساتھ مایو کے ساتھ آپ کیچپ تھوڑی سی ایڈ کر لیں اور چلی ساس ایڈ کر لیں، تو اس کا ایک بہت مزے کا ساس تیار ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ اس کو سرو کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب مین وائل جو ہے وہ میرے پاس بہت سارے اور کام تھے، میں نے گھر بھی صاف کرنا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں گاڑی واش کرا کے آتا ہوں، کیونکہ گاڑی بھی بڑی گندی ہو رہی تھی، اور مین وائل آپ دیکھیں کہ میرینیشن اس کی ہو جائے گی تو اسٹیم دے دوں گی۔ یہ بہت جھٹ پٹ چکن ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ نا میں تھوڑی سی آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ لائف میں ایک چیز یاد رکھیں، میں نے کل ٹک ٹاک کھولی تو وہاں پہ ایک چیز دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی آپ کے بچوں کو ناپسند کرتا ہے نا، تو وہ آپ کے بچوں کے اندر نا چھوٹی چھوٹی باتیں، عیب تلاش کرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بچہ یوں کیوں نہیں کرتا، یہ ایسے کیوں نہیں کرتا، یہ ویسے کیوں نہیں کرتا۔ نہ بچے کی ایج دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے کہ وہ بچہ ابھی کتنا معصوم ہے، اور ان کے 10 12 سال کے بچے اگر کوئی غلط حرکت کریں گے تو وہ ان کو ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں نا، یہ تو ابھی ایسے نہیں ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ اگر کوئی بھی مستی کر لے گا یا کچھ بھی کرے گا، کیونکہ چھوٹے بچے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ان کی سیلف گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے برینز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اچھا سیکھتے ہیں، کچھ برا سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ ٹونٹ کیا جائے گا کہ اچھا آپ کا بچہ جو ہے یہ کیوں نہیں کر رہا، نہیں نہیں تم توجہ نہیں دے رہی، تم فلاں نہیں کر رہی، تم یوں نہیں کر رہی۔ پلیز آپ کسی کو بھی کوئی بھی ایڈوائس دینا بند کریں، آپ صرف اپنے بچوں کے اوپر فوکس کریں، کسی کے ماں کو کسی کو کچھ بھی نہ بتائیں کہ آپ کا بچہ یوں کیوں نہیں کر رہا، آپ کا بچہ، وہ ماں ہی جانتی ہے وہ اس کو کیسے پال رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بچہ سیم نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی ایج سیم ہوتی ہے، نہ ہی آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ کن حالات میں ان کو بڑا کر رہی ہے، وہ ایک ورکنگ لیڈی ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ سب۔ خیر، یہاں پہ میں نے نا اپنے بچوں کے لیے تھوڑے سے آلو اور ویجیٹیبل ڈال کے کباب سے بنائے تھے، اس میں سے کالی مرچ اور نمک ڈالا ہے، آلو ہے، بیچ میں شملہ ہے، اور گاجر ہے، نمک اور کالی مرچ ہے، اور اوپر میں نے انڈا اور بریڈ کرمز لگا دیے، ان کو میں دونوں سائڈ سے فرائی کروں گی تاکہ بچوں کو دے سکوں۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹ اگین، کہ آپ کسی کو بھی کوئی بات پلیز مت سمجھائیں۔ دیکھیں، اگر کوئی مدر ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ 2 بچے ہیں، 3 ہے، 4 ہے، ان کی اپ برنگنگ کرنا اسی پہ فرض ہے، اللہ نے اسی کو نوازا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ بچے کیسے مینیج کرتی ہے، وہ گھر کو کیسے مینیج کرتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی گائیڈنس کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تم یہ کرو، آپ اس حالات میں نہیں جی رہے جن حالات میں دوسرا بندہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ میرے شوز میں نہیں آ سکتے، میں آپ کے شوز میں جا کے نہیں سوچ سکتی کہ آپ کن حالاتوں میں رہ رہے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، دوسرے بندے کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ٹھیک ہے، تیسرے کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ تو آپ سب کو سب چیزیں مت پلیز بتایا کریں، نہ ہی ان کو گائیڈ کیا کریں کہ یار آپ ایسے کر لو ویسے کر لو۔ میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، ان کے اندر بڑی گندی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے بچوں میں عیب ڈھونڈتی ہیں، اپنے بچوں میں ان کو ہر چیز پرفیکٹ فائن نظر آتی ہے، وہ کہیں گی نہیں میرے بچے تو یہ نہیں کرتے، اور مانیں گی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں اپنے بچوں کی غلطی مانیں گی، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو کی مسٹیکس کریکٹ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں گی
یہ نا بڑا بدتمیز ہے، یہ یوں کر رہا ہے. میں نے اکثر عورتوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی تھنکنگ پہ. تو خیر یہ کہ میرے ساتھ میرا بچہ بھی جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ماما مجھے کوئی ایکٹیویٹی دے، تو میں اکثر اس کو پائپ لگا کے دیتی ہوں، پانی کم کھول کے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے گھر میں. آج کل پانی کی پاکستان میں بہت کمی ہے. یہاں میں نے صفائیاں بھی کر لی تھی، اور کیونکہ میں نے کہا اتنے میں ہسبینڈ آ جائے تو ہسبینڈ میرے کہیں گے یہ ابھی بھی ادھر ہی لٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں نے جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ساری چیزیں نیٹ کر لی. پھر میں بریانی رکھنے لگ گئی. میں نے کہا جب تک آتے ہیں تو چلو بریانی بھی بنا لیتی ہوں. یار یہاں پہ میں نے بریانی کا مسالہ جو ہے وہ کر دیا تھا. یہ میں گوشت والی بریانی بنا رہی تھی. میرے بیٹے کو آلو گوشت پسند ہے ذرا شوربے والا، تو میں نے کہا اس کے لیے تھوڑا سا آلو گوشت بنا لیتی ہوں، اپنے لیے بریانی بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہے، ایک طرف میں آلو گوشت بنا رہی تھی، دوسری طرف میں نے بریانی کا مسالہ وغیرہ رکھا. مجھے ذرا اسپائسی بریانی پسند ہوتی ہے، پھیکی پھیکی نہیں پسند ہوتی، تو میں نے نا 2 پیکٹ چھان کے ڈال دیے. اب اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ الائچی تو حد سے زیادہ ڈالی ہوئی تھی. اتنی زیادہ الائچی تھی کہ دل میرا خراب ہو گیا الائچی کو دیکھ کے، کہ وہ پوری ویڈیو میں بس الائچی نکال ہی رہی ہوں. تو اتنی میں تنگ ہو گئی تھی کہ یار یہ کیا بکواس ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. خیر جو ڈیٹیلز اوپر دی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ آپ لوگ جو ہے وہ کر لیں، آپ تیار کر لیں. بڑے مزے کا جو ہے وہ بریانی بنی تھی، لیکن کھٹی بھی تھی. لیکن صرف سارا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اس بریانی میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ اس میں الائچی بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، اور میں جو ہوں نا کوئی شوقین نہیں ہوں کہ یہ الائچیاں اور موٹی الائچی چھوٹی الائچی یا کسی قسم کی یہ اسپائسز ایسی والی منہ میں آ جائیں. جیسے دار چینی ہو گئی، یہ چیزیں مجھے بڑی گندی لگتی ہے کھانے میں. تو جب بھی میں کھانا بناتی ہوں میں پسا ہوا گرم مسالہ چاولوں میں بھی یوز کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کسی کے منہ میں نا دار چینی کا یا چھوٹی وہ الائچی کا ٹیسٹ چلا جائے، یا پھر کچھ بھی ایسا جائے جو اس کے سارے ٹیسٹ برڈز کو خراب کر دے. ہے یہ سارا کچھ بناتے بناتے مجھے پورا دن ہی گزر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سیلون کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. آج کل تو خیر میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہوتی ہوں. جون جولائی ہے، محرم بھی ہے، اور محرم کے مہینے میں زیادہ کام نہیں ہوتا. تو ویسے میں باقی سیلونس والوں کی ڈیلز بھی پڑھی ہوتی ہے، تو مجھے اپنا ٹائم یاد آ رہا ہے. جب میرا سیلون تھا تو میں بھی ایسے ڈیلز پہ ڈیلز لگا رہی ہوتی تھی کہ یار یہ جو ہے نا کام آ جائے، کیونکہ ہم نے رینٹس بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، ایکسپینس بھی نکالنا ہوتا ہے جتنا. ٹھیک ہے، پھر جو آپ نے کریڈٹ پہ سامان پروڈکٹس منگائی ہوتی ہیں ان کی پیمنٹس بھی کرنی ہوتی ہیں ہر منتھ. ٹھیک ہے، ان کو کچھ نہ کچھ آپ نے پے بیک کرنا ہوتا ہے. بجلی گیس کے بلز بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو نا میں بزنس کا پورا ایک فیوچر میں ڈسکس کروں گی، یا کسی کو بھی کبھی بھی ہیلپ کی ضرورت پڑے کہ ہم نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے کسی بھی بزنس کا، تو میں بزنس پلانس بناتی ہوں، اور میں اس میں رسک اور لاسز اور یہ سب چیزیں ڈسکشن بہت زیادہ ڈیپ ڈسکشنز بھی کرتی ہوں. کبھی کوئی بھی بندہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے بزنس پلان بنوا سکتا ہے، اور اس میں اس کے فائنینشیلس اور یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا بھی بتاتی ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو لینا ہے، کیا بجٹ ہے آپ کا، کتنے میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ایون دو کہ کئی لوگوں کو تو میں پراپر جو ہے وہ کھولنے میں بھی ہیلپ کی ہے. تو 3 لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے سیلون بنانا ہے اور ہمارا صرف 1.5 لاکھ کا بجٹ ہے. تو میں نے اس 1.5 لاکھ کے بجٹ میں ان کو پلان بنا کے بتایا کہ کیسے جو ہے ان کو سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں سے کیا پروڈکٹس مل جائیں گی. پھر کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نے سیلون کے علاوہ، ایک بندے نے کہا کہ میں نے آن لائن شاپ بنانی ہے تو آپ مجھے ہیلپ کریں. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ کیا کیا ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں آن لائن شاپ میں، آپ نے کیا کیا بیچنا ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہے، وہ ساری چیزیں میں نے اس بندے کو بتائی. اور میں اس کی جو فیس لیتی ہوں وہ بہت منیمل سی لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں پراپر ہیلپ کرتی ہوں سارے کام میں. ہاں یہ ہے کہ ہر بزنس کی اپنی وہ ہوتی ہیں. اگر کوئی ہائی لیول کا بزنس ہے، جیسے کوئی ہوٹل ہو گیا
یا یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اس میں پھر میں اس لیول کے مطابق ہی پیسے چارج کرتی ہوں. ایون تو بہت ساری جگہوں کی میں مارکیٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہوں تو مارکیٹنگ کے بھی پیسے میں چارج کرتی ہوں کیونکہ میرے انسٹا اور فیس بک پہ کافی زیادہ فالوورس ہیں تو میں اکثر ان کی پوسٹ لگاتی ہوں جہاں سے ان کو نئے نئے کسٹمرز مل جاتے ہیں. خیر ان شارٹ یہ کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ یہ جیلسی حسد اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے درمیان نہ آنے دیں. آپ اپنے طریقے سے لائف گزاریں کیونکہ زندگی ملتی ہے آپ کو ایک ہی دفعہ, ٹھیک ہے, بار بار تو لائف آپ کو ملنی نہیں ہے. نہ ہی آپ دوسرے کے شوز میں آ سکتے ہیں, نہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے نے کن حالات میں سروائیو کیا ہے, نہ آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسرا بندہ کن چیزوں سے کن ڈیفیکلٹی سے گزر کے آ گیا ہے. اگر کوئی آپ کو نہیں بتا رہا نا وہ سب چیزیں تو آپ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, اور نہ کسی کی خاموشی کا فائدہ اٹھائیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے ڈسکشنز نہیں کر رہا کسی ٹاپک کے اوپر تو آپ جو ہے وہ بس انہی چیزوں کو ڈسکس اگین کر کے اس کو پنگ کر رہے ہیں اور اس کو تنگ کر رہے ہیں, تو اللہ کو یہ سب نہیں پسند, ٹھیک ہے. تو خیر یہاں پہ دیکھیں میں کتنی الائچیاں میں نے نکالی اور پورا مسالہ جو ہے وہ میں ایسے ہی بس الائچیاں نکالتے میں نے گزار دیا. اور میں اس کو پانی لگا کے بھون کے بس الائچیاں نکال رہی تھی اور میں نے گوشت گلنے کے لیے ذرا بھی دیر بند نہیں کیا تھا اس کو. حالانکہ میں نے گوشت گلایا ہوا تھا تھوڑا بہت, لیکن مجھے تھا کہ میں مزید اس کو گلا لوں. اچھا میں نا 2-3 چیزیں اپنی لائف میں نے بڑی اس کو سیریس لے لیا ہے. شاید میں نا بہت سارے لوگوں سے دور ہوتی جاتی اس لیے ہوں کیونکہ مجھے جب فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگ مجھے فائدہ تو کچھ نہیں دے رہے اور الٹا بار بار مجھے ٹونٹ کرتے ہیں انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ باتیں کروں گی یا میں ان کے ساتھ کیا ڈسکشنز کروں یا میں ان کو کس طریقے سے خوش کروں گی. تو کیا ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ اتنی لمبی باتیں کروں, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جیلسی اور حسد جو ہے وہ اپنی باتوں سے ہی دکھا دیتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا آپ کے اندر یہ چیز جو ہے نا ایسے ہے, یہ چیز ویسے ہے, آپ یوں کیوں نہیں کر لیتی. اب میں کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بندے کو کہوں کہ پلیز آپ آئیں اور آپ یہ سب مینیج کریں جو میں کر رہی ہوں, تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ مینجمنٹ کتنی مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. باہر سے کسی کی لائف کو دیکھنا ہم وہی دکھا رہے ہوتے جو ہمیں صحیح لگتا ہے. ہم سب نہیں دکھاتے کہ ہم کن کی چیزوں سے گزر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ہے یہاں پہ آلو گوشت کا مسالہ بھی میں ساتھ بھون رہی تھی. مین وائل میری بریانی بھی ریڈی ہو جائے گی اور میں پہلے ہی کھانا سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی. میں کہہ رہی تھی کہ یار کس ٹائم بنے, میں نے دم دیا ہوا تھا اور میں کہہ رہی تھی کس ٹائم تیار ہو اور میں کھانا شروع کر دوں. بچوں نے بھی تنگ کیا ہوتا ہے صحیح والا, اور بندہ کہتا ہے کہ آج کل میں ولاگز بھی اسی لیے کم بنا رہی ہوں کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں کام کے حوالے سے. انشاءاللہ میں آگے جو ہے کام کی ویڈیوز بھی لگاؤں گی جو بالوں کے کام ہے. اکثر میری اسٹوڈنٹس کہہ رہی ہوتی ہے کہ میم لگایا کریں اور ہمیں لنک بھیجا کریں تاکہ جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں وہ آپ کی ویڈیو میں تھورو سمجھ آ جائے. اب میں ایسا کر کے اسٹیکس کلرز اور یہ چیزیں لگاؤں گی انشاءاللہ. یہاں بریانی ریڈی ہو گئی تھی تو میں جو ہوں اپنے لیے نکال رہی تھی. خیر کافی اس کا مسالہ تھوڑا تیز لگ رہا تھا بچوں کے حساب سے, میرے حساب سے تو ٹھیک تھا, بچوں کے حساب سے بہت تیز تھا. اور تھینکس فار واچنگ کہ آپ سب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے اور میں ذرا کھانا کھا لوں. اللہ حافظ. آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ سب بھی بریانی کھائیں اور انجوائے کریں. ٹیک کیئر.